اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ، اس کی آیات 49 سے لے کر 54 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 49 و اور اذ جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من فی آلی فرعون فرعون سے، آل فرعون، اس کو ہم اسی طرح ہی لکھیں گے آل فرعون، یعنی کہ فرعون اور اس کے جو لشکر، یہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے، اینڈ پہ کم ہے تو اس کے معنی ہوں گے تمہیں، سوء برے، العذابی عذاب کی، یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم نساء ہوتا ہے عورتیں، کم تمہاری، و اور فی میں، ذالکم اس، بلاء آزمائش تھی، من سے، ربکم رب تمہارے، عظیم بہت بڑی۔ آیا نمبر 50 و اور اذ جب فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے، کم تمہیں، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، و اور انتم تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ آیا نمبر 51 و اور اذ جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، اربعین اربع جو ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں، چار کو، تو اربعین 40 لیلتن راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم، ہینڈ پہ تو تم نے، العجلہ بچھڑے کو، بچڑا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا کاؤ کا جو بچہ ہوتا ہے، معبود، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ آیا نمبر 52 ثم پھر، عفونا درگزر کیا، اینڈ پہ نون الف ہے، ہم نے، عنکم تم سے، من بعدی بعد، ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ آیا نمبر 53 و اور اذ جب آتینا دی ہم نے، موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ آیا نمبر 54 و اور اذ جب قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ بچھڑے کو معبود، یعنی کہ بریکٹ میں آپ لکھیں گے معبود، کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ فتوبو پس توبہ کرو، الی طرف، باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلو تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم لیے تمہارے، عند نزدیک، باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، التواب
بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کی آگے ذرا دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں ہمارے لیے ان آیات میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا آج سکھا رہے ہیں یہاں پر۔ تو آیت نمبر 49 سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 49، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ہمیں یہ تو ان کا ہم نے کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ فرعون جو تھا کتنا ظلم کرتا تھا اپنی قوم کے ساتھ، اور جو سب سے بڑا اس کا ایک ظلم تھا وہ یہ تھا کہ جب اس نے یہ کام شروع کیا کہ اس کے دور میں پھر جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے بچے، وہ ان کو مروا دیتا تھا، ذبح کرا ڈالتا تھا، اور جو عورتیں ان کی جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لڑکیوں کو چھوڑ دینا، کہ ان کو لونڈیاں بنا لیتے تھے پھر بعد میں، کہ لڑکیاں تو ہمارے کام آئیں گی، لڑکوں کو مروا دیتے تھے۔ تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور انڈیڈ کہ بہت بڑی آزمائش تھی اس کے اندر دیکھا جائے کہ اللہ رحم کرے کہ سوچ کے بھی انسان کو کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد کو، وہ بھی نیو بورن بچوں کو جیسے ایک ذبح کرنا، ایک ویسے مار دینا تو اور ہے، لیکن ایک ذبح کرنا کتنا ایک تکلیف دہ چیز ہے کسی بھی ماں باپ کے لیے، اٹس اے ویری بگ ٹارچر۔ تو یہاں سے اب ان آیات سے آگے شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی تھی، اس کی تفصیل اب یہاں سے شروع ہوتی ہے اس آیت سے، یعنی کہ آیت نمبر 49 سے۔ تو ان کو یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتانے کا مقصد یہ کہ ایک طرف تو تم پہ کیے گئے احسانات کا ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ احسان تمہاری طرف کیا ہے، اور دوسری طرف تمہارے یہ اعمال ہیں کہ جو تم اب کر رہے ہو۔ تو کیا جو آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم بھی باہر اپنی لائف میں دیکھیں، ہمارے ساتھ کوئی بندہ باہر اچھا کرتا ہے تو ہم اس کو بڑا آگے سے اپریشیٹ کرتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کبھی اس کے لیے کوئی چیز ہماری نہ ہو کہ ہم برا کچھ کہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے سارے انعامات دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا بدلہ کیا ہے؟ ناشکری ہم اس کو دیتے جائیں، ناشکری کریں، شرک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد کہ ایک تو وہ کہ اللہ نے جو تم پہ انعامات کیے، اور پھر آگے سے اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھو کہ تم لوگ آگے سے کیا کر رہے ہو۔ اور بنی اسرائیل کے بچوں کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں، یاد رکھو میری اس مہربانی کو جو آل فرعون سے چھٹکارے کی صورت میں نے تم پر کی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آل فرعون سے جو اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دیا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت تھی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے چیز دیکھی نہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی بھی دیکھنی پڑے، لیکن اگر ہم اس چیز کو ایک ویژولائز کریں اپنے اندر تو کتنا ٹیرر ہے اس چیز کے اندر، کہ اور خوف کتنا ہوگا نا اس وقت جو لوگ تھے، ہر وقت ایک خوف کے عالم ہوتا ہوگا ان لوگوں پہ، اور کتنا ظلم ہوا ہوگا کہ ہر گھر میں بچے ذبح ہو رہے تھے، اور ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آپ نے 9 مہینے ایک بچے کو آپ پیٹ میں رکھتے ہیں، پھر جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو ماں باپ کی خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا اس وقت، کہ وہ ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ہی بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کے اوپر تو کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جو دی کہ آپ کو اتنے بڑے ظالم جو ایک آپ کا دشمن تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی ہے۔ اور وہ کیا تھے؟ اپنے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے سامنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کر کے ان کو، اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ اس چیز سے نجات دی، دوسری جو ان کی ذبح تو کرتے ہی تھے لیکن ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بچیوں کو جو نیو بورن لڑکیاں بورن ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان سے پھر بعد میں اپنی لونڈیوں کا کام لیں وہ۔
تو یہ بھی ایک کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو درباری تھے نا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے، تو پھر ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان کے پاس ایسے آدمی ہوں جن کے پاس نائفس ہوں، جیسے چھریاں ہوتی ہیں نا، تیز کی ہوئی چھریاں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے، اور جہاں پہ بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا اور وہ لڑکا ہوتا تو اس کو اسی وقت ذبح کر دیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے پلان کیا کہ ہم اس طرح سے ہم لوگ کریں گے، اور یہی پھر انہوں نے اس کو اپنا جو تھا ایکسیکیوٹ کیا پلان۔ تو جب بھی پھر ان کو بنی اسرائیل میں ان کے لوگ کہتے ہیں گھومتے رہتے تھے، یہ قبطی تھے نا، تو یہ پھرتے رہتے تھے وہاں پر، اور جیسے ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں نا، جو فرعون کے لوگوں کی، تو ظاہر ورکرز اس کے آدمی بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، تو وہ بھی گھروں میں جا جا کر عورتوں کے پیٹ چیک کیا کرتی تھی کہ کوئی عورت کوئی پریگننٹ تو نہیں ہے۔ پھر جس کا پتہ چل جاتا تھا پھر اس کو فالو کرتے تھے، پھر اس کے یعنی کہ گھر آ کے چیک کرتے رہتے تھے، ڈیلیوری کا ٹائم بھی جب ہوتا تھا تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ تو اس طرح سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا کوئی کون کتنی عورتیں ہیں جو پریگننٹ ہیں نا وہاں پہ۔ پھر جیسے ہی وہ لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اسی وقت وہاں پہ ذبح کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا جو تھا یہ پلان اپنا جب کر رہے تھے، پھر انہوں نے کیا دیکھا کہ ہم لوگ جب اس طرح سے کر رہے ہیں تو بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو ظاہر بڑھاپے میں تو لوگ ویسے ہی مرتے جاتے ہیں، اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، بچوں کو یہ ماری جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پوری بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ بوڑھے لوگ اولڈ ایج جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ایک ایج آتی ہے، ٹائم پہ انسان جیسے جیسے دن گزرتے ہیں آپ موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں، کوئی بیماریوں سے ڈیتھ ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا، تو دیر آر مور چانسز ان اولڈ ایج کہ انسان اپنی ڈیتھ کو پہنچ جائے گا، اور اس ایج میں وہ مرتے تھے اور ینگ کو یہ ماری چلے جا رہے تھے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا تھا وہ اگر میل ہوتا تھا تو اس کو مار دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس طرح تو فیو کمنگ ایئرس کے اندر ہماری جو بنی اسرائیل کی پوری نسل ختم ہو جائے گی، تو اگر یہ ان کے سارے ہی مرد ختم ہو گئے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ کہ وہ بہت سی ایسی ڈیوٹیز جو ہیں وہ یہی لوگ کرتے ہیں ایز اے سرونٹ، ایک طرح سے غلام ہی تھے نا وہاں پہ، کہ اس طرح سے وہ ڈیوٹیز جو ان کے انجام دیا کرتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوں گے تو پھر یہ تو ہم میں سے کسی کو یہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا کون سا کام ہے جو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 1 سال بچے ذبح کریں گے اور 1 سال ہم سکپ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے پھر ٹرینڈ شروع کیا کہ ہر ایوری آلٹرنیٹ ایئر میں ہم جو ہے نا لڑکوں کو ذبح کیا کریں گے۔ تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیا ہے کہ جس سال میں تو بچوں کو ذبح نہیں کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے پھر آلٹرنیٹ ایئرز کر لیے تھے، تو جس ایئر میں بچے نہیں ذبح ہونے تھے اس ایئر میں حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو اس وقت وہ ٹائم تھا وہ ایئر تھا جس میں بچوں کو انہوں نے مارنا تھا نا۔ تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چھپانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت، اللہ کے اپنے طریقے ہیں۔ تو وہ عورتیں جب آئیں چیک کرنے کے لیے تو یہ پریگننٹ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کا باڈی کیا ہوا تھا کہ ان کی پریگننسی شو نہیں ہوتی تھی بالکل بھی۔ تو وہ جو عورتیں آتی تھیں عورتوں کو چیک کرنے تو ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پریگننٹ ہیں، اور اس طرح سے ظاہر ہے وہ پھر جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ فالو بھی نہیں کرتے، لیکن جس کا تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے تو پھر اس کا وہ فالو ظاہر ہے کہ پھر تو اینڈ تک کی ڈیلیوری تک لگی رہتی تھی ساتھ۔ تو اس طرح سے ان کا اللہ تعالیٰ نے چھپا دی یہ چیز کہ ان کا اوپن نہیں ہو سکا۔ پھر اسی طرح ان کی جب ڈیلیوری ہو گئی، ڈیلیوری کا ٹائم تھا، ڈیلیوری ہو گئی تو ان عورتوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ ظاہر ہے وہ ڈیلیوری کا ان کو پریگننسی کا ہی نہیں پتہ تھا، تو وہ اس لیے ان کو فالو بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی تھی، سورہ قصص سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں دشمن کا خوف ہو کہ جیسے آپ کو لگے کہ وہ آ گئے ہیں آپ کے دروازے پر یا گھر کے اندر آنے والے ہیں، تو اس وقت آپ بچے کو دریا کی نظر کر دو۔
کی ایک صندوق میں ڈال کے تو ان کو دریا میں ڈال دینا. تو فرعون اور اس کی آل جو تھی اس نے کیوں کیا تھا یہ سب؟ جیسے کہ یہ جو ذبح کرنے کا چکر تھا تو یہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تعداد جو تھی نا اس کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو خوف تھا، ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے اور یہ سب ہم پہ حاوی ہو جائیں. تو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے کم کرنے کے لیے لوگوں کو انہوں نے یہ ترکیب انہوں نے پھر استعمال کی. اور دوسرا یہ بھی ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے اور ان کے اندر سے ہی انبیاء نہ پیدا ہو جائیں. تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو خوف ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس اقتدار ہے، کرسی ہے، یہ نہ چھن جائے کہیں. تو وہ بالکل بھی نہیں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا اقتدار جو ہے، پاور ہے، وہ شفٹ ہو جائے بنی اسرائیل کی طرف. تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے جو یہ ساری تدبیریں جو تھیں یہ آزمائیں. تو آل فرعون جو ہے کیا ہوتا ہے؟ آل جہاں یہ ورڈ ہے نا یہاں پر آیا ہے، اس کے دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے اہل بیت، بیت یعنی کہ ہاتھ پہ جیسے بیت لیتے ہیں نا اہل بیت، اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے؟ فالوورز، کسی کو بھی فالو کرنے والے. تو یہاں پر اس کی مراد ویسے آل جو ہوتا ہے گھر والوں کے لیے بھی آتا ہے، تو اہل و عیال جیسے ہوتا ہے، تو آل فیملی کو، خاندان کو. لیکن یہاں پر فرعون کی آل جو ہے اس سے مراد اس کے فالوورز ہیں. اذ ہم نے دیکھا کہ ان آیات میں آلموسٹ تقریباً ساری آیات جو ہم نے آج کے لیسن میں دیکھی ہیں اذ سے شروع ہو رہی. تو اذ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اذ جو ہوتا ہے بیسیکلی آپ کہہ لیں یہ ہوتا ہے اذکر. اذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرو. تو اذ کا ورڈ جو ہے لوگوں کو یاد دہانی کے لیے بولا جاتا ہے کہ یاد کرو. یہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ یہ ہوا تھا؟ تمہیں یاد ہے وہ کیا ہوا تھا؟ یہ اس طرح کی چیز کے لیے آتا ہے کہ یاد کرو اس ٹائم کو یا اس چیز کو، پھر جو بھی آگے وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو فرعون جو ہے، فرعون بیسیکلی نام نہیں تھا. جو ایجپٹ کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا. چاہے کوئی بھی بادشاہ ہو، تو جو فرعون کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا. اسی طرح فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے. مصر کے بادشاہ کو ہم نے دیکھ لیا، اس کو فرعون کہتے تھے. یسومون یہ ورڈ جو یہاں پر اس کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 ایذا دینا، نمبر 2 مشکل کام کی تکلیف دینا، نمبر 3 بدترین عذاب میں اضافہ کرنا. تو فرعون جو تھے وہ تو کئی گزر کے گئے، لیکن یہ فرعون جو یہاں پر بات ہو رہی یہ وہ ہے جو اس وقت بنی اسرائیل کے ٹائم میں تھا، ان کے اوپر جو حکمران تھا. تو یہاں پر اس فرعون کی بات کی جا رہی ہے. اس کا دور جب ہوا تھا اس والے فرعون کا، اس کے دور کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر مظالم جو تھے بہت زیادہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے بہت ظلم ڈھایا ان لوگوں پر. جبکہ یوسف علیہ السلام میں اگر دیکھیں ہم، یوسف علیہ السلام کا جو ٹائم تھا، ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں ان لوگوں کی بہت رسپیکٹ ہوتی تھی بنی اسرائیل کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت ختم ہوتی چلی گئی. کیا ریزن تھی ان کی عزت ختم ہونے کی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دین کو پیچھے کر دیا، اپنے دین کو انہوں نے پیچھے ہٹا کر گمراہی کی طرف آ گئے. تو جب کوئی بھی انسان ایسے کرتا ہے، کوئی قومیں ایسے کرتی ہیں، تو وہ ہمیشہ زوال کا شکار ہوتی ہیں. تو یہاں پر ان کا بھی جو تھا وہ اسی طرح ہی ہوا کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. ان کے اندر بہت ساری برائیاں آ گئیں، گمراہی کی طرف آ گئے. جب یہ سارا کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان پہ مسلط کر دیا. ان پر جو بھی ظلم ستم ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا خاص انتظام کیا اس ظلم سے نکالنے کا. اور وہ ظلم کیا تھا بیسیکلی جو کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر ان کے مظالم کے اندر جہاں پہ تو بہت سارے اور قصے، ایک اور قصہ ایسا ہے جو بہت زیادہ آپ کہہ لیں لیسن ٹیچ کرنے والا ہے. تو وہ کیا تھا کہ آپ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، تو یہ تب کا واقعہ ہے. تو وہاں پر انہیں ایک جگہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی کسی قبر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ خوشبو کیسے ہے؟ تو بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ ہے.
اس کی خادمہ کیا جیسے اس کی گرومنگ کرنے والی تھی، اس کی کنگھی وغیرہ برش وغیرہ جیسے ہوتا ہے کرتی، میک اپ کرتی تھی، اس کا تیار وغیرہ کرتی تھی اس کو. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا قصہ کیا ہے اس کا. تو میں نے فرمایا کہ خادمہ ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اور کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے ایک دم سے جو اس کے برش تھا وہ سلپ ہو گیا اس کے ہینڈ سے. جب وہ گرا تو اس نے اس کو اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھی. جب اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی کیا تم نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اللہ کا نام لیا ہے جو میرے اور تمہارے باپ کا رب ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس کی خبر اپنے باپ کو دے دوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں دے دو. تو جب بات اس کے باپ تک پہنچی، یعنی کہ فرعون تک جب یہ بات پہنچی، تو پھر اس نے اس عورت کو بلا کر پوچھا کہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے میرے سوا؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب تو اللہ ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے تیل کو گرم کروایا، بڑی سی کڑھائی لے کر اس میں تیل کو گرم کرایا. جب وہ خوب کھولنا شروع ہو گیا، پھر اس نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو بلوا لایا. پھر ایک ایک کر کے اس نے بچوں کا کہا، بچوں کو پکڑ کے کہ تم ابھی بھی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ورنہ ہم تمہارے بچے کو اس گرم کھولتے تیل میں پھینک دیں گے. وہ نہیں پھری اپنی زبان سے، پھر بھی یہی کہتی رہی کہ نہیں میرا رب تو وہ ہے. آنکھوں کے سامنے انہوں نے اس کا بیٹا جو تھا اندر ایک بچہ ڈال دیا، بالکل برن ہو کے جل کے اندر کوئلہ بن گیا وہ بچہ. پھر اس کے بعد دوسرے بچے کی طرف آئے کہ دوسرے کو ڈالیں گے، تب بھی انہوں نے اس کو پوچھا اور اس نے نہیں جواب دیا. اس نے یہی اپنی بات پر ہی قائم رہی، حتیٰ کہ اس کے چھوٹے بچے کی باری آ گئی جو بالکل نیو بورن بچہ، یا آپ کہہ لیں کہ بالکل ابھی جسٹ فیو منتھس کا ہی چھوٹا بیبی تھا، ایک وہ نا دودھ پینے والا بچہ تھا بیسکلی. اور اس کی باری آئی تو ماں تھوڑی دیر کے لیے ایک دم سے ہوتا ہے نا، جیسے کہ ظاہر ہے چھوٹے بچوں سے آپ کا لو جو ہوتا ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے وہ پاز ہوئی، تو اس نے بچے نے ہی اپنی ماں سے کہا کہ ماں ڈرنا نہیں، ہم اوپر ملیں گے جا کر. تو اس نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا کہ اس کی ماں نے پھر بھی اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ چینج نہیں کیا. پھر انہوں نے اس بچے کو بھی ڈال دیا اور اینڈ پہ اس عورت کو بھی ڈال دیا اندر. تو یہ جہاں پر پھر ان سب کو انہوں نے دفنایا تھا تو وہاں سے جو تھی یہ خوشبو اٹھتی تھی. اب بلا کا ورڈ جو یہاں پر یوز ہوا ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں امتحان کے، ٹیسٹ، ٹرائل، آزمائش جو ہوتی ہے، خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ ہو. نعمتیں بھی اور تکلیفیں بھی آزمائشوں کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا عذاب آنے کی کیا ریزن تھی کہ اتنا بڑا عذاب کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا ان کو دے دی؟ کیا آخر کیا تھا انہوں نے؟ تو یہ سزا تھی ان کی سرکشی کی، نافرمانی کی، جو انہوں نے اللہ کے احکامات سے کی ہے. اس عذاب کا ان کے اوپر آنا بھی ایک امتحان تھا، اور فرعون سے نجات بھی ایک امتحان تھا. وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے ذبح ہوتے دیکھتے. اب عمل کی سائد سے ہمیں دیکھیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کبھی دشمن سے نجات مل جائے تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت مہیا کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ شر اور خیر دونوں سے آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ شر دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر دے کے بھی آزماتا ہے. آزمائش تو آنی ہی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے. تو ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. ایک بندہ آپ کے گھر مہمان آتا ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے، اور آپ اس مہمان کے لیے آزمائش ہیں. ہر وقت ہم لوگ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں بندوں پر ڈال کر ان کا صبر دیکھتا ہے، کتنا صبر کرتے ہیں. اور نعمتوں کی آزمائش پر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے. آیت نمبر 50 اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے کس طرح نجات دی. اب وہ ڈیٹیل آگے پھر اس طرح بتائی جا رہی کہ نجات اس کو دلائی کیسے. تو موسیٰ علیہ السلام
مدتوں فرعون اور اس کی قوم کو سمجھاتے رہے اپنی طرف سے، جیسے آپ ایک طرح سے دعویٰ کہہ لیں، ان کو بتاتے رہے، تو بنی اسرائیل ظلم اور سختیاں سہ رہے تھے بڑے عرصے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ آ گیا کہ اس قوم کو اب نجات دلانی ہے فرعون سے اور اس کے ظلم سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کنعان کی طرف لے گئے۔ کنعان کیا تھا؟ کنعان جو ان کا اصل گھر تھا، جہاں پہ یہ پہلے رہا کرتے تھے، تو وہاں پر ان کو وہ لے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ راستے میں ایک سمندر آ گیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا اتنی دیر میں، کیونکہ یہ کام انہوں نے راتوں رات کیا تھا کہ ہم رات کے وقت نکلیں گے تاکہ فرعون کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم نکل، کیونکہ ظاہر ہے 2-4 لوگ تو نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے جو نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ادھر فرعون کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں، سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں جا چکے ہیں، اور اس نے اسی وقت اپنا لشکر تیار کیا، اپنی فوجیں جو بھی اس کے پاس اپنا لشکر تھا آرمی کا وہ ریڈی کیا، اور وہ نکل پڑا ان کے پیچھے۔ اب بنی اسرائیل کے آگے سمندر تھا اور ان کے پیچھے فرعون تھا۔ اب وہ پیچھے لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ اب کیا کرنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ جو ہے میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا، جو ڈنڈا اسٹک ہمیشہ ان کے پاس ہوتی تھی، اس کو انہوں نے سمندر کے اندر مارا، تو اس میں راستہ بن گیا اور تمام لوگ اس راستے سے سمندر پار کر گئے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ جیسے سمندر یا دریا آپ کہہ لیں کہ وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، اور دونوں طرف جو پانی تھا وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک دیوار بن گئی ہے ان کی سائڈوں پر۔ تو وہ پانی تھا ایکچولی، جیسے آپ کہہ لیں کہ فریز ہو گیا، یہ کیا تھا، پانی اس طرح کھڑا ہے اور وہ دیوار کی صورت میں، اور جو راستہ میڈل میں بن گیا اس کے ذریعے انہوں نے جو تھے سارے پار کر دیا اس جگہ کو۔ اب انہی کی دیکھا دیکھی فرعون کا لشکر بھی پیچھے آیا کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں ہم بھی ایسے نکل جائیں گے۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچے تو اسی وقت وہ جو دریا کے جو سائڈیں تھیں، جو پہاڑ کی مانند اونچی اونچی ہوئی ہوئی تھیں، وہ سب آپس میں مل گئیں، اور فرعون اپنے ساری آل کے ساتھ، اپنے سارے لشکر کے ساتھ جو تھا پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سمندر کے دوسرے کنارے پر یہ سارا تماشا جو تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فرق اس میں یوز ہوا ہے ورڈ، فرق کے معنی ہوتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ، یا 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا فرق کرو، ان 2 چیزوں میں فرق کرو، یعنی کہ ڈفرینسز بتاؤ اس کے اندر کیا ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت بڑے اور ظالم دشمن کو غرق کیا، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اس سے کیا مراد، کیا مطلب، کیوں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی یہ چیز کہ دیکھو اپنے دشمن کا انجام؟ اس لیے کیونکہ اس نے جتنے ظلم ان کے اوپر ڈھائے تھے، تو وہ ہر بندہ اپنے اندر دکھی تھا، ہر بندے کے اندر غم تھا، دکھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سب کے کمبائنڈ دشمن جو تھا اس کو ان سب کے سامنے موت دے کر ان کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، کہ انہیں پتہ چلے کہ اس نے ہم پہ اتنا ظلم کیا تھا تو اس کا اینڈ کا انجام جو تھا وہ کیا ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو یقین بھی آ جائے کہ ہمارا دشمن اب مر چکا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے آپ کو یقین نہیں آتا اس چیز کا، آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو سکتا ابھی بھی زندہ ہو، کیونکہ آپ کو خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ لیکن یہاں پر یہ کہ سامنے دکھا کر اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ان کی بے یقینی ختم ہو جائے اور وہ خود دیکھ لیں کہ ہاں ہمارا دشمن جو ہے وہ اب مر چکا ہے۔ تو عمل کی بات اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، وہ سمندر سے بھی نکلنے کا راستہ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کیسی کیسی جگہوں سے مدد کی، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لوگوں کی کرتا رہے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، رزق مہیا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اور بہت ساری نعمتیں انسان کو دیتے ہیں۔ تو دشمن
کا نظروں کے سامنے ہلاک ہونا بھی دیکھا جائے تو یہ ایک نعمت ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اس کا انجام پتہ چلے۔ سرکشی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، انسان کو مہلت ضرور ملتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ان کی تو پکڑ ہی نہیں ہے، اتنا ظلم کرتے ہیں، ان کی کبھی پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتے ہیں، لیکن ایک دن پکڑ بھی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ پکڑ ہوتی ہے تو وہ پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ بیسیکلی جو ہوا تھا، یہ 10 محرم کا واقعہ۔ مدینہ کے یہودی اس دن شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین کی، اور انہوں نے بلکہ پھر اس کے ساتھ کہا کہ آپ ایک روزہ جو تھا اور ملا لیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو مماثلت ہے وہ ختم ہو جائے، ادھر آپ پہلے رکھ لیں یا بعد کا رکھ لیں۔ اور ان کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 51، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے کہ جب فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل وادی سینا میں پہنچے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ شروع میں یہ 30 دن بتائے جاتے ہیں کہ 30 دن تھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے اندر 10 دن اور ایڈ کر دیے، تو ٹوٹل جو ڈیز تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے اوپر گزارے پہاڑ کے اوپر وہ 40 دن تھے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے سامری جو تھا اس نے بچھڑا بنا لیا، اور بنایا بھی کس چیز کا؟ اس نے سونے کا۔ سونا کہاں سے آیا؟ سونا جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو جو عورتیں بنی اسرائیل کی تھیں سب، ان کے پاس جتنی بھی جو جیولری تھی، وہ چیزیں اپنے گھر کی ویلیوبلز جو تھیں وہ ساری لے کر نکلیں۔ تو جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا تو وہ خوشی میں اتنی زیادہ تھیں کہ انہوں نے اس کی شکرانے کے طور پر جو سونا ان کے پاس تھا ان سب کا وہ انہوں نے وہاں پر پھینک دیا۔ سامری نے یہ سارا سونا جو تھا وہ اکٹھا کر لیا، وہ اکٹھا کر کے لے آیا، اور پھر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اس نے پیچھے سے اس کو بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا ان دنوں ان کے جو یہ سارے جو لوگ تھے ان کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا تھا، بہت ایک رسپیکٹ کرتے تھے یہ اس کی، بچھڑے کی۔ تو اس نے بنایا بھی جان کے بچھڑے ہی کی شکل بنائی تاکہ یہ سارے لوگ جو تھے اس کام کے پیچھے لگ جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پر چلے گئے ہیں، ہمیں کوئی چیز چاہیے جس کو ہم پوچھ سکیں، جس کو ہم دیکھ سکیں، کوئی فزیکل چیز ہمیں دیکھنے کے لیے چاہیے۔ تو انہوں نے اس سامری کے کہنے پر سامری کی باتوں میں آ گئے، اور آ کر انہوں نے جو وہ بچھڑا تھا انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ شکر، جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، ایک ایک نعمت کو ذہن میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، اس نعمت کو پا کر میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری اس نعمت کو نعمت بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ تو پھر جب آپ کو کوئی بھی نعمت ملے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ سے شکر ادا کیا کریں۔ الحمدللہ کثیرا۔ شکر جو ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے انسان ہمبل ہو جائے، عاجزی اختیار کر لے۔ نمبر 2 کہ جس نے انعام دیا ہوتا ہے اس سے محبت کرنا۔ نمبر 3 اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ نمبر 4 اس کی تعریف بیان کرنا۔ اور نمبر 5 اس جگہ استعمال کرنا جہاں وہ پسند کرے۔ اس آیت سے ہمیں کیا عمل کی بات پتہ چلتی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استغفار سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب کبھی بھی انسان کو اپنے اندر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا، انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، آخر اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 53،
اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ تم ہدایت کرو۔ تو تورات ہے، یہاں پر جو کتاب کا ذکر کیا گیا ہے وہ بیسیکلی تورات کی بات کی جا رہی ہے۔ تو تورات جو ہے وہ بھی فرقان ہے، جیسے کہ قرآن ایک فرقان ہے۔ تو فرقان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کا فرق کرنے والی چیز۔ کتاب جو ہوتی ہے ہدایت کے لیے آتی ہے، اور فرقان جو ہوتا ہے، جو نام ہے قرآن کا بھی تورات کا بھی، تو اس کے معنی کہ یہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ اچھے اور برے کا فرق بتاتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اس آیت سے ہمیں تورات کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ تورات کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو تورات کی تعلیمات کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اور ہدایت صرف اللہ کی کتاب سے آتی ہے۔ آیت نمبر 54، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور مجرموں کو قتل کر ڈالو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پہ مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سزا دی اور توبہ کا حکم دیا، تو لیکن اتنا بڑا جرم ان کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ان کو دیا۔ اس توبہ کے ساتھ ایک شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کیا، تو کیا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا؟ کتنا بڑا ظلم، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے مقابل ایک بچھڑے کو لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اب اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ باری جو ورڈ آیا نا یہاں پہ، اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ خالق جو اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، ڈھالنے والا، پیدا کرنے والا، خاکہ بنانے والا، خود بھی پاک دوسروں کو بھی پاک کرنے والا، چیزوں کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کرنے والا۔ اسی طرح توبہ میں اب دیکھیں کہ توبہ کا جو ورڈ ہے، توبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ توبہ کے معنی ہوتے ہیں لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ کہاں پہ پلٹ آنا، کہاں پہ لوٹ آنا؟ تو اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ جو تھے وہ 3 گروپس میں بن گئے۔ ایک گروپ وہ تھا کہ جنہوں نے سامری کے کہنے پر اس کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو۔ ایک گروپ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا گروپ وہ تھا کہ جو محض تماشائی تھے، وہ بس بیٹھ کے دیکھتے تھے، نہ ان کو اس سے کوئی کنسرن تھی، نہ وہ خود کرتے تھے اور نہ ہی اسے برا جانتے تھے یا ان کو منع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ توبہ کی شرط لگائی کہ اس کے تم ایک دوسرے کا قتل کرو گے، تو اس میں پھر جو لوگ تو ان کو منع کرتے تھے ان کو پھر حکم دیا گیا کہ وہ قتل کریں ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ تو اس وقت پھر کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو تقریباً مرنے والے لوگ تھے، قتل ہونے والے 70,000 کے قریب لوگ تھے جن کا قتل ہوا اس ٹائم پہ، اور اس میں مرنے والے بھی اور بچنے والے بھی، سب جو لوگ تھے ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ عمل کی بات اب اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے پھر اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اور جتنی بڑی سزا ہو، جتنا بڑا گناہ ہو، ایک تو بات ہمیں پتہ چلی کہ سزا اتنی بڑی ہے، دوسری توبہ اس کی جو ہے وہ بھی اتنے ہی لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف تواب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ اور پھر ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک آپ شرک کی معافی نہیں مانگتے وہ معاف نہیں ہوتا، اور آپ کے نامہ اعمال میں اسی طرح رہے گا۔ اس کو اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے نامہ اعمال سے ہٹ جائے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑے گی۔
بنی اسرائیل سے یہ والی جو تھی غلطی ہوئی یا جرم کہہ لیں، بہت بڑی چیز تھی جو ہوئی ہے، اور استغفار کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے سے بڑے گناہ جو ہیں ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہمیں ایک بات اور کیا پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے گناہ پر یہ مت سوچیں کہ میرے گناہ ہیں بہت بڑے ہیں اور پتہ نہیں میرے گناہوں کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہمارا کام صرف اللہ کے آگے توبہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا بڑا جرم جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ذریعے معاف کر دیا، تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ ہم پوری امید لگا کے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے بھی کہ اس امید پہ کہ ہاں اللہ تو معاف کر دے گا، مانگ لوں گی تو معاف کر دے گا اور میں دوبارہ پھر کروں گی۔ پھر آپ ٹریپ ہو جاتے، بار بار گناہ کرتے جائیں، معافیاں مانگتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ نے گناہ کیا، غلطی ہوئی، آپ کو پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی اس چیز پہ، آپ اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ آپ اس میں دل میں بھی نادم ہوتے ہیں، آپ کی زبان سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ آپ عزم کرتے ہیں کہ میں اب آج کے بعد یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک ہوتی ہے سچی توبہ کہ جب انسان پچھلے گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اللہ سے دل سے توبہ کرے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے اپنے اندر۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا جو لیسن تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔